يا حافظة كتاب الله نلت الشرف ونلت الجاه صرت من أهل القرآن صرت من أهل الرحمن يا حافظة كتاب الله نلت الشرف ونلت الجاه صرت من أهل القرآن صرت من السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے طالبات آپ خیریت سے ہوں گی. آج ہم انشاءاللہ بنیادی اصطلاحات میں پارٹ نمبر 4 پڑھیں گے. بیسک ایڈیمز کا چوتھا حصہ پڑھیں گے اور اس میں ہم بات کریں گے آج حروف علت، حروف صحیح کے متعلق. حروف علت کیا ہوتے ہیں؟ علت کا مطلب ہوتا ہے علیل، بیمار. ٹھیک ہے. اور دیکھیے حروف علت ایسے حروف ہوتے ہیں جو کمزور ہونے کی وجہ سے کہیں کہیں پہ حذف ہو جاتے ہیں، جیسا کہ آئندہ لیکچرز میں جانیں گے. لیکن حروف علت 3 ہیں: واو، نمبر 2 الف، نمبر 3 یا. ٹھیک ہے. تو واو، الف اور یا یہ حروف علت ہیں. اور حروف صحیح وہ حروف ہیں جو کبھی حذف نہیں ہوتے. ان کے متعلق بھی انشاءاللہ آئندہ لیکچرز میں جانیں گے. اور حروف علت کے سوا باقی سب حروف صحیح ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو سمپل سی بات تھی. اس کے بعد ہم نون اعرابی اور نون ضمیر کے متعلق جانتے ہیں. نون کو ایک اعرابی ہوتا ہے اور ایک نون ضمیر ہوتا ہے، لیکن ہم کیسے پہچانیں گے اس کے متعلق جانتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ مضارع جو ہے نا، مضارع یہ ایک فعل آئے گا آگے. میں آپ سے پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ کوئی بات ایسی بھی ہوگی جو آپ کو ابھی سمجھ نہیں آئے گی، آپ کو وہ صرف اپنے پاس نوٹ کر کے رکھنی ہوگی. ٹھیک ہے. آپ یہ بیسک ایڈیمز بتانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ اس کو اپنے پاس نوٹ کریں. انشاءاللہ ان کو ہم آئندہ لیکچرز میں سمجھیں گے. تو مضارع میں تثنیہ کے 4 صیغوں، جمع مذکر کے 2 صیغوں اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے کے آخر میں جو نون آتا ہے اس کو نون اعرابی کہتے ہیں. ان کو ہم آئندہ لیکچر میں سیکھیں گے انشاءاللہ. اس لیے آپ اس کو، اگر آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو، کوئی مشکل ہو رہی ہو، تو آپ اس کو اپنے پاس صرف نوٹ کر کے لکھ لیجئے گا، پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے. اور نون ضمیر کہتے ہیں کہ جو نون ضمیر ہوتا ہے نا، مضارع کے 2 صیغوں یعنی جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے آخر میں جو نون آتا ہے اس کو نون ضمیر کہتے ہیں. ان کے متعلق بھی آئندہ لیکچر میں جانیں گے انشاءاللہ. اور ہاں، یہ ہے سب سے اہم بات، وزن کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. واٹ از ویٹ. ایک وزن تو یہ ہوتا ہے نا جو ہم کرتے ہوتے ہیں، لیکن کلام عرب کے اندر بھی ایک وزن ہوتا ہے. اس وزن کو ہم نے سمجھنا ہے، اور جو اس کو سمجھ گئے، یوں سمجھ لیں اس نے اپنا آدھا کام حل کر لیا. ٹھیک ہے. تو دیکھیے وزن کیا ہوتا ہے. عربی زبان ایسی زبان ہے جس کو وزن کر کے بولا جاتا ہے، اور یہ وزن کرنا کچھ مشکل نہیں ہے. جی ہاں. فا، عین، لام، یہ 3 حروف ایسے حرف ہیں، ان کے ذریعے کلام عرب میں باقی الفاظ، جملے، حروف، اسماء، افعال، جو کچھ بھی باقی ہم بولتے ہوتے ہیں ان کا وزن کیا جاتا ہے. یعنی کس کے ذریعے؟ فا، عین، لام. جس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کلام عرب میں جتنے بھی الفاظ ہوں گے نا، یعنی اسم، فعل، حرف، جو کچھ بھی ہوگا، یعنی اسماء ہوتے ہیں یا افعال ہوتے ہیں، حروف کو نہیں، اسماء اور افعال، ان میں وہ فا، عین اور لام کے مقابلے میں ہوں گے. فعل، فعال. ٹھیک ہے. ان کے ذریعے کلام عرب میں وزن کیا جاتا ہے. ہم اس کی آپ کو مزید پہچان بھی کرواتے ہیں. اب دیکھیں، الفاظ اوزان، الفاظ اوزان. ٹھیک ہے. دیکھیے ضربہ، اب یہ ضربہ ہے، ضاد را با، ضربہ. اس کے مقابلے میں ہم نے فا، عین اور لام کے ساتھ وزن کیا اس کا، تو اس کا کیا وزن بنا؟ فعال، ضرب، فعال، ضرب، فعال، ضرب، فعال. ٹھیک ہے. دیکھیں ضاد کے مقابلے میں فا، را کے مقابلے میں عین اور با کے مقابلے میں لام، 3 حرف اور اس کے اوپر اعراب. ضرب، فعال، یضرب، یفعل، یضرب، یفعل. ٹھیک ہے. تو دیکھیں اس میں بھی وہی. اب یہاں یضرب، یفعل میں یا شروع میں زائد ہے، دونوں میں یا زائد ہے. باقی ضاد، را اور با، فا، عین اور لام، وہ تینوں ایک جیسے وزن کے مقابلے میں ٹھہرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ضاد کے مقابلے میں فا تھا، را کے مقابلے میں عین تھا اور با کے مقابلے میں لام تھا. وہ ویسا کا ویسا ٹھہرا ہوا ہے. اچھا نچلی لائن میں آئیے. فاتح، اس کو دیکھیں. فتح، فعل، فتح، فعل،
یفتحو یفعلو. اوپر والا کیا تھا؟ یفعیلو، کیونکہ اس کے ساتھ یضربو تھا، یعنی یضربو یفعیلو یفتحو یفعلو. ٹھیک ہے، اس کا وزن کیا ہم نے تو کیسے کیا؟ یفعلو یفتحو، یہ اس کا وزن کیا. اچھا اب اگلا سٹیپ دیکھیے تیسرا، نصر فعل نصر فعل، یہ تینوں تو ایک جیسے ہے نا، ضرب فتح نصر فعل، تینوں ایک ہی وزن پہ، لیکن آگے والا چینج ہو رہا ہے. اس کا مقابلے میں کیا آئے گا؟ ینصر یفعل یفعل. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ ینصر، صاد کے اوپر پیش آ گئی. اب یہاں پہ بھی نون صاد را یہ اصل حرف ہے، یعنی فا عین اور لام کے مقابلے میں جو حروف آئیں گے وہ اصل ہوں گے، باقی زائد ہوں گے. تو یہاں پہ دیکھیں ینصر یفعل، اس میں یا جو ہے یہ زائد ہے، باقی فا عین اور لام کے مقابلے میں نون صاد را ہے، یہ حروف اصلی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں ہم نے وزن جانا. اس طرح ایک اگلا سٹیپ بھی ہے. یہاں یہ تھا نا کہ شروع والے ضرب فتح نصر ایک جیسے تھے، لیکن اگلے سٹیپ پہ ہم دیکھتے ہیں وہ چینج ہوگا. دیکھیے سمع فعیل سمع فعیل سمع فعیل، میم کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، تو فعیل عین کے نیچے بھی زیر ہے، یعنی فا عین اور لام کے مقابلے میں سین میم عین یہ تین حرف ہیں. تو فا جو ہے سین جو کلمہ ہے اس کا نام کیا ہوگا؟ فا کلمہ، کیونکہ فا کے مقابلے میں ہے نا. اور میم جو ہے یہ عین کے مقابلے میں تو اس کا نام عین کلمہ ہوگا، اور عین جو ہے یہ لام کے مقابلے میں ہے تو اس کا نام کیا ہوگا؟ لام کلمہ. ٹھیک ہے، ایسے ہی آگے یسمع یفعل سمع یسمع فعل یفعل، اور حسب فعل حسب فعل یحسب حسب یحسب فعل یفعل. اور آگے کاروم فعول کاروم فعول کاروم یکروم یکروم یفعل کاروم یکروم فعول یفعل، یہ ہے وزن. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا جانا؟ فا عین اور لام کے مقابلے میں جو حروف ہوں گے وہ حروف اصلی ہوں گے، باقی حروف جو ہوں گے وہ زائد ہوں گے. جیسا کہ آپ نے جانا کہ یا کو ہم بڑھاتے تھے، یا کا اضافہ کرتے تھے، تو وہاں بھی یا کا اضافہ کر دیتے تھے کیونکہ وہ حرف زائد تھا. ٹھیک ہے، اور جو اصلی حرف تھے وہ ویسے کے ویسے آ رہے تھے، یعنی سین میم عین وہ اصلی حرف تھا، ہا سین با اصلی حرف تھا، کاف را میم یہ اصلی حرف تھے. تو یہ سیم وہی کے وہی آتے رہے. شروع میں یا کا اضافہ ہوا تو فا عین لام کلمہ میں بھی شروع میں یا کا اضافہ ہو گیا، اور یفعلو یفعلو اور یفعلو بن گیا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے وزن. بہت اہم چیز ہے، آپ اس کو مزید دیکھیں اور سمجھیں. انشاءاللہ ہم آپ کو مزید سوال جواب سیشن میں جب بیٹھے ہوں گے وہاں بھی اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، تو آپ مزید بہتر سے اس کو سمجھ پائیں گے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. يا حافظة كتاب الله نلت الشرف ونلت الجاه صرت